کہ ہم نے اپنے مدرسے میں آپ آئیں، میں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہاں پر ہمارے مدرسے کے اندر آپ آئیں تو آپ کو ہر طبقہ ملے گا۔ بکر میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں تو میں ہر کانفرنس میں کہتا ہوں، وہاں انٹرویو میں ہوا کہ ہمارے مدرسے کے اندر آپ آ کر دیکھیں، سٹاف ہے اور بڑا سٹاف ہمارا اہل سنت ہے، ہر شعبے کے اندر ہے۔ میں وہ جو جن کو ہضم نہیں ہوا ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں سٹاف میں کرسچین بھی موجود ہیں، یہ کرسچین بھی موجود ہیں وہاں پر۔ اگر آپ کو اہل سنت سے مرچیں لگی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں کرسچین بھی سٹاف میں موجود ہے۔ اور آپ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ اس مدرسے میں نہ جاؤ چونکہ اس میں سنی ہیں، تو میں آج اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ ایک مدرسہ جس میں سنی ہے اس سے آپ لوگوں کو دور کرتے ہو۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ملک، اس کا نام ہے پاکستان، اس پاکستان میں اکثریت سنی ہے، میرے ملک میں بھی اکثریت سنی ہے۔ اگر تمہیں برداشت نہیں ہے تو ملک بھی چھوڑ جاؤ، تم مارکیٹ بھی چھوڑ جاؤ، تم دفتر بھی چھوڑ جاؤ، تم جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ کہاں ہے جہاں سنی نہیں ملتا آپ کو؟ کوئی ہے پاکستان میں ایسی جگہ جہاں سنی نہیں ہے؟ تو اگر ایک مدرسے کے اندر آپ کو سنی نہیں، پھر امام جعفر صادق کو چھوڑ دو، چونکہ ان کے شاگردوں میں اکثریت اہل سنت ہے۔ ترک کر دو نا، اس امام سے بھی برات کا اعلان کرو کہ خبردار امام صادق کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، کیونکہ ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد انس بن مالک ہیں، ان کے شاگرد فلاں ہیں۔ خوب یہ مولوی گری کرتے ہو تم، یہ خود سنیوں کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہو، سنیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں جاتے ہو، سنیوں کے ساتھ سیاسی اتحاد کرتے ہو، سنیوں کے ساتھ تنظیموں میں جاتے ہو، سنیوں کے ساتھ ہر جگہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، لیکن جب جامعہ عروۃ الوثقیٰ آپ کو وحدت کی دعوت دیتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ سنیوں کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں نہیں جاؤ۔ تو پاکستان سے بھی نکل جاؤ، تم جاؤ کسی ایسی سرزمین پر جہاں سنی موجود نہ ہو۔ ادھر بھی ایسے ہیں اہل سنت، جب کانفرنس میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی شیعہ کی کانفرنس میں چلے گئے، تو شیعہ کی کانفرنس میں خود شیعہ تو جہاں ہیں وہاں سے نکل جاؤ۔ پھر آپ، پاکستان شیعوں سے بھرا ہوا ہے، مارکیٹیں شیعوں سے بھری ہوئی ہیں، ادارے شیعوں سے بھرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں شیعوں سے بھری ہوئی ہیں۔ خوب جہاں جہاں شیعہ ہے نکل جاؤ، پھر تم بھی نکل جاؤ پاکستان سے، دونوں بھارت چلے جاؤ مذہب تبدیل کر کے، چونکہ وہ سنی کو بھی ختم کرنا چاہتے اور شیعہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل چلے جاؤ اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہ ماحول بنایا ہے تم نے، اور کہتے بھی ہیں ہندو سے گلے مل لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی مسلمان سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ ماہ پہلے آغا جواد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے جس میں 70% اساتذہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے اتحاد کا یہ مفہوم نکالا ہے کہ اہل سنت کے اساتذہ آ کر اہل تشیع مدرسے میں پڑھائیں، جس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جناب یہ آپ نے کیا غلطی کر رہے ہیں، آپ کے منبع اور فکر دونوں الگ ہیں، یہ دونوں مکاتب کا جو فکر اور منبع ہے دونوں الگ ہیں، تو کس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد جن کی تعلیمات ہی الگ ہیں وہ آ کے ان لوگوں کو پڑھا سکیں جن کی تعلیمات الگ ہیں؟ جیسے میں آپ کو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ایک انجینئرنگ کورس کیسے پڑھا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب آغا صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے مدارس میں جو اساتذہ کچھ ہیں سٹاف میں کرسچن بھی ہیں، حضرت والا سٹاف رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید اہل تشیع کو اہل سنت سے کوئی مسئلہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل شیعہ ہمیشہ سے مولا علی علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرتے ہیں کہ دو طرح کے افراد ہیں، چاہے وہ تمہارے افراد ہیں ایمان میں بھائی ہیں یا انسانیت کے ناطے بھائی ہیں۔ حضور والا ہمیشہ اہل سنت کے جاہل علماء کے ورگلانے پر عوام اہل سنت کی طرف سے شیعوں پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں، ان پر بم اٹیک بھی ہوئے ہیں، اور ہر طرح کا آپ کوئی حملہ شیعوں کی طرف سے اہل سنت پر نہیں بتا سکتے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی اس بات کا، آپ نے ایک اور بات کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں بھی تو دوسرے افراد موجود تھے۔ جناب آپ یہ بتائیں کیا وہ امام کے اصحاب کو پڑھا رہے تھے یا امام سے کسب فیض کر رہے تھے؟ وہ امام سے کسب فیض کر رہے تھے، نہ کہ امام صادق علیہ السلام کو پڑھا رہے تھے یا ان کے اصحاب کو پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت والا بات یہ کہنے کی ہے کہ ان دونوں اتحاد کا یہ جو طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہے کہ شیعہ کو بالکل ہی بیک فٹ پہ کر دیا جائے، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی شیعہ کو کبھی اہل سنت سے کوئی مسئلہ رہا ہے۔ شکریہ۔